سکوں میں رحمت میرے شامل حال نہیں ہو سکتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. اگر میں قابل نہیں ہوں فأنت أهل أن تجود علی بفضل ساعتک، اگر میں اس قابل نہیں ہوں، اے خدا تو اس قابل ہے کہ تو اپنے جود اور سخا کے ساتھ تو آ سکے میرے پاس. میں نہیں جا سکتا لیکن تو آ سکتا ہے خداوند متعال. تجھ سے سزاوار تر کرے گا، تو ہی تو ہے خداوند متعال جو معاف کرنے والا. اگر کوئی اور دروازہ اور کوئی در ہوتا تو اس در پر جاتا، وہاں پر جا کر میں اپنی معافی مانگتا، طلب کرتا. میرے پاس کوئی نہیں ہے خداوند متعال. اور پھر آخری جملے وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، اے خدا اگر میری موت قریب آ چکی ہے اور میرے اعمال نے مجھے تجھ سے نزدیک نہیں کیا ہے، I didn't get close to you Allah subhanahu wa ta'ala because of my اعمال، اور میری موت اگر آ چکی ہے فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، اے خدا میرے عمل نے تو یہ کام انجام نہیں دیا، اے خدا گناہوں کا اقرار کر کے تیری بارگاہ میں قریب ہونا چاہتا ہوں میں خداوند متعال. دیکھیں بات کرنے کا سلیقہ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے خدا سے ایسے بات کرنا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ از دیر اینی بینیفٹ کہ آپ جو ہے یہ تمام دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے صلوات شعبانیہ آپ نے پڑھی، مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے پڑھ تو دیا، کہ از دیر اینی بینیفٹ؟ یاد رکھیے گا ہر ایک چیز میں تاثیر ہے. although اگر آپ میننگ کے ساتھ پڑھیں گے تاثیر ول بی ملٹی پلائڈ، افیکٹس ول بی ملٹی پلائڈ، لیکن ہر ایک چیز میں اثر ہے. وہ ایک چھوٹی مثال دی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے. تو ایک بچے کو بکٹ بکٹ کے اندر ہولز تھے، اس کو کہا پانی بھر کے لے کر آؤ، اور وہ بکٹ جو تھی چارکول سے پوری کالی ہوئی ہوئی تھی. بولا پانی بھر کر لاؤ اس میں. وہ جب بھی پانی بھر کے لے کر آتا، جاتا اور آتا تو پانی سب گر جاتا. تو 10 مرتبہ کرنے کے بعد بابا نے اس کو سمجھایا، بولا پانی جمع ہوا؟ بولا پانی تو نہیں جمع ہوا. بولا باسکٹ کو دیکھو اندر سے دھلی یا نہیں دھلی؟ بولا پاک و پاکیزہ ہو گئی. بولا کبھی کبھار اگر ہم جو بول رہے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آتا، اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے. فنڈامنٹل پرنسپل ہے واٹ از ریپیٹڈ فریکوینٹلی لیوز اے پروفاؤنڈ امپیکٹ آن آور سولز. آیت اللہ شاہ آبادی بڑی شخصیت ہیں. شہر رے کے اندر آپ جائیں گے، تہران کے اندر شاہ عبد العظیم حسنی کے مزار کے اندر ان کی قبر موجود ہے. یہ باقاعدہ تہران سے کم آتے ہیں آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے کے لیے، فار دا تربیت آف آیت اللہ خمینی. بڑی شخصیت ہے آیت اللہ شاہ آبادی. ٹھیک ہے، آیت اللہ شاہ آبادی کا ایک انسیڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرا چھوٹا بچہ تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہے. کہتے چھوٹا بچہ تھا میرا، تو ایک دن جو ہے اس کی ناک بہہ رہی تھی. تو مستی مذاق میں کہتے نا، تو فارسی میں انہوں ان سے کہا بچے سے برو دماغو، یعنی اردو میں کہا جائے جاؤ ادھر سے ناک بہنے والے. تو بچہ چلا تو گیا. رات کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے کنیکشن از ناٹ دیئر، کنیکشن نہیں ہے. فکر کرتے ہیں کہ کیا کیا، ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے دن میں کچھ کام کیا تھا. بچے کے پاس جاتے ہیں نیکسٹ ڈے اور جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ جو میں نے کہا تھا برا تو نہیں لگا تھا؟ تو کہتا ہے نہیں بابا. کہتے ہیں نہیں صحیح بتاؤ. بولتے ہیں جی بابا چوٹ لگی تھی دل پہ جا کے، بڑے بھائی کے سامنے آپ نے میری بے عزتی کی. گلے سے لگاتے ہیں، بولتے جو ہدیے تھے ہدیے دیے میں نے. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تیرے ایک ناراض ہونے سے وہاں پر جو کنیکشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آئی کی ناٹ کنیکٹ. اثر ہے، یہ جو بولا تھا اس کا اثر تھا. ہم کیا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس حال کے اندر ہم 15 شعبان کے اعمال کے اندر وارد ہونا چاہتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے، وہ کنیکشن نہیں ہے. وہ آنسو جو ہے خدا کی بارگاہ میں نہیں نکلتے ہیں. تاثیر ہے ہر ایک چیز کے اندر. اگلی ڈسکشن تھوڑی سی میں بات کروں گا فقہی مسائل کے بعد صدقہ کے اوپر. مستحب صدقہ دیا جائے اس ماہ کے اندر. صدقہ کے کچھ مسائل ہیں. نارملی وی ڈو ناٹ ڈسکس دیس مسائل آف صدقہ. آیت اللہ سیسانی has mentioned in Minhaj الصالحین under the bab of waqf and
In Farsi, there is a whole chapter on صدقہ. دیکھیے گا بہت سارے آپ کے پاس مسائل یہاں پر آئیں گے صدقہ کے. صدقہ کے لیے روایات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. بیماری 70 قسم کی بیماریوں کا حل جو ہے رسول خدا نے کہا صدقہ کے اندر. ان اللہ لا الہ الا ہو, رسول اللہ says there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala, لا يدفع بالصدقة الداء. خداوند متعال verily and surely and truly he repels کہ جتنی بیماریاں ہیں صدقے کے ذریعے. والدبیلہ blisters یہ بیماری, والحرق جلنے کی بیماری, والغرق کو ڈراؤن ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر صدقہ دے گا, والہدم اگر بلڈنگ کولیپس کرتی ہے اس کے نیچے گر کے نہیں مرے گا وہ, والجنون دیوانہ نہیں ہوگا کبھی بھی. اور پھر کہتے فعد صلی اللہ علیہ وآلہ 70 بابا من الشر, 70 different evils رسول اللہ counted if someone gives صدقہ. اور صدقہ کے اندر آیا روایت رسول خدا سے ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور. دوزخ نہیں, قبر کی جو آگ ہے اس قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے انسان کا صدقہ دینا. وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ. روز قیامت مؤمن اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا جو صدقہ دیا تھا اس نے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دو چیزیں ایسی جس کے اندر میں شریک نہیں کرنا چاہتا کسے. اب شریک نہیں کرنا چاہتا, اٹس اے ہول ڈسکشن. ایک وضو ہے میرا جو میں اپنی نماز کے لیے کرتا ہوں میں, اور ایک سائل کو دینے والا صدقہ ہے. تو امام کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَٰنِ, یہ خداوند متعال کے ہاتھ میں جاتا ہے جو صدقہ انسان دیتا ہے. اب اس سے آگے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں میں. بیماری کے لیے اگر انسان کو بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے کہا روایت میں آیا ہمارے 7th امام سے داؤہم بالصدقہ, اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. آئی ایم ناٹ گیونگ دس کہ دیٹ یو لیو یور میڈیسن, نہیں, دوائی بھی ہے اور دعا بھی ہے. یہ دعا کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا کہ آپ صدقہ دیجئے, خدا سے آپ مدد طلب کیجئے. داؤہم بالصدقہ, صدقے کے ذریعے سے انسان اپنی بیماری کا علاج کرے. امام کہتے ہیں فلیس شیء اسرع اجابۃ من الصدقہ, کوئی بھی چیز صدقے سے زیادہ جلدی اثر نہیں دکھاتی ہے. ولا اجد منفعۃ علی المریض من الصدقہ, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مریض کو شفا دینے کے اندر صدقے سے زیادہ تیز ہو. That's the fastest way to get شفا from Allah subhanahu wa ta'ala. اب صدقہ میں مسئلے کو میں نے ایسے لکھ دیا ہے, there are different ways a person can give صدقہ. ڈونیشن can be given, صحیح ہے, کوئی نیڈی کو دیا جا سکتا ہے. انڈوومنٹ وقف کیا جا سکتا ہے. ڈیٹ forgiveness, کسی کا جو ڈیٹ ہے, قرضہ ہے, آپ نے اس قرضے کو صدقے کے طور پہ معاف کر دیا. This can be done as well. One mas'ala which I would like to discuss here is difference between hadiyah and sadaqah. Is there anyone who can tell me the difference between hadiyah and sadaqah? جس کو عربی میں ہبا کہا جاتا ہے. جانتے ہیں آپ ڈفرنس کیا ہے ہبا کے اندر اور صدقے کے اندر؟ ہمارے چھٹے امام سے روایت ہے, دین اسلام سے پہلے صدقے کا کانسیپٹ نہیں تھا. یا روایت آئی ہے ہمارے پاس کہ انما الصدقۃ محدثۃ, یہ صدقہ جو ہے اسلام لے کر آیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. لوگ ایک دوسرے کو گفٹس دیتے تھے لیکن قربتاً الی اللہ یہ کانسیپٹ نہیں تھا. دا میجر ڈفرنس بٹوین ہدیہ اینڈ صدقہ از قربتاً الی اللہ. آپ کسی بھی شخص کو آپ دے سکتے ہیں کچھ بھی, مثلا آپ کا کام والا آیا کوئی سامان لے کر آیا, نا یو وانٹ ٹو گیو ہم 1000, آپ نے اس کو 1000 دے دیے, بٹ وداؤٹ ڈوئنگ دا نیت آف قربتاً الی اللہ. جیسے ہی آپ نے قربتاً الی اللہ کی نیت کی, اب یہ گفٹ بھی بن گیا, گفٹ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی بن گیا. That's what you can do. آپ کسی کو کوئی بھی چیز دیجیے, قربتاً الی اللہ کی نیت کیجیے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, ڈفرنس کیا ہے, آپ گفٹ کو واپس لے سکتے ہیں, صدقے کو دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے. جو بھی چیز قربتاً الی اللہ پر دی جائے گی, نا یو کین ناٹ ٹیک اٹ بیک. ہاں, گفٹ کے اندر کچھ گفٹ کی بات آ گئی تو اس کو ڈسکس کر دوں میں. گفٹس کے اندر یو کین ٹیک بیک یور گفٹس, بٹ دیر آر سم ایریاز ویئر یو کین ناٹ ٹیک یور بیک
गिफ्ट्स, आप गिफ्ट्स को वापस नहीं ले सकते. मसलन अगर आपने गिफ्ट्स दिए हैं जी रहीम को, माँ बाप को दिए हैं, औलाद को दिए हैं, यू कैन नॉट टेक इट बैक, सॉरी. हाँ, अगर मैंने किसी दोस्त को दिए थे और मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा हदिया वापस करो, आप वापस ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है. दूसरा हदिया जो वापस नहीं लिया जा सकता है, हिबा से, हिबा ये मुअव्वज़ा है. हिबा ये मुअव्वज़ा मीन्स टू वे था. मैंने आपको हदिया दिया, आपने मुझे हदिया दिया. सो इन दैट केस यू कैन नॉट टेक इट बैक. ये दूसरा हो गया. तीसरा, हदिया की अगर फॉर्म चेंज हो जाए, हदिया की फॉर्म चेंज हो जाए, आपने अपनी बीवी को, अच्छा हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से ले सकते हैं वापस, हदिया जो दिया था वापस ले सकते हैं, मगर ये मुअव्वज़ा ना हो, तुमने मुझे ये दिया था, मैंने तुम्हें ये दिया था. दूसरी चीज ये है, पॉज फॉर अ व्हाइल, इस साइड से लगा. So you form is changed, then in that case आप वापस नहीं ले सकते. मसलन आपकी अगर बेगम मुलियानी थी और सारे मसाइल जानती थी, वो तो मेरा शौहर जो है 2 नंबर ही करेगा. आपने उसको बैंगल्स दिए, उससे जाते के साथ ही उसने उसको बेच दिया, हाँ, और दूसरे बैंगल्स खरीद के लेकर आए. अब आप बोले मेरे बैंगल्स वापस आ, बोले कौन से बैंगल्स मौलाना? अगर आप मौलाना है तो मैं भी मुलियानी हूं. मैं आई नो द मसाइल, आई चेंज द फॉर्म ऑफ इट. जैसे ही फॉर्म चेंज होगी तो देन यू कैन नॉट टेक इट बैक, सॉरी जी. या वो चीज खत्म हो गई, फॉर्म चेंज हो गई, भाई जाया हो गई, जल गई, कुछ भी हो गई, देन इन दैट केस आपके पास हदिया जो है वापस नहीं लिया जा सकता है. कोई सवाल अगर इस पे है तो आप सवाल कर सकते हैं हदिया के ऊपर. देखिए, अगर फॉर्म चेंज हो जाए, जो आपने हदिया दिया था, द फॉर्म इज चेंज्ड, या मसलन वही बैंगल्स इन्होंने किसी को बेची और उससे दोबारा खरीद ली, द फॉर्म इज चेंज्ड. दिस इज नॉट द सेम बैंगल्स दैट इसने किसी और से आप खरीदे हैं. या बैंगल्स को चेंज करके कुछ और खरीद ले, वो चीज नहीं रही है आपकी जो हदिया दिया था आपने. नाउ यू कैन नॉट क्लेम. आप उसको जाके नहीं कह सकते मेरे निकालो भाई, वापस निकालो, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते. आप समझ आई, बात नहीं आई? अगर फॉर्म्स एज इट इज वही है तो फिर कोई मसला नहीं है. लेकिन फ्रॉम जी रहीम यू कैन नॉट टेक इट बैक इफ इट इज हिबा मुअव्वज़ा. आपने उसको कुछ दिया था, उसने आपको कुछ दिया था, यू कैन नॉट. जी, हाँ, अगर आप वो कंडीशनल कुछ कह रहे हैं कि आप हदिया दे रहे हैं, कि इट्स अ गुड क्वेश्चन, के आई नीड टू चेक. ये मैंने मौलाना साहब का एक नया सवाल है, बोले कंडीशन आप लगाएं कि आप इसको चेंज नहीं किया, आप उसको फिर हदिया दे रहे हैं या आप उसको आप सिर्फ, देखिए ये हदिया नहीं माना जाएगा. वजह क्या है? हदिया के अंदर तमलीक जरूरी है. तमलीक यानी, तमलीक का मतलब है आप उसको मालिक बना रहे हैं. अगर जैसे ही मालिक बनाएंगे, हाउ कैन यू पुट कंडीशन? वो मालिक है, तसर्रुफ करना, उसको जैसे यूज करना उसका हक है. मगर ये कहें कि मैंने उसको हदिया नहीं दिया है, बल्कि मैंने उसको क्या दिया है? यूज कर, आरिया दिया है, दैट यू कैन यूज इट. इट्स अ डिफरेंट थिंग. देन एक और चीज हदिया के अंदर, प्लीज पे अटेंशन. हदिया के अंदर, बात सदका की चलिए, हदिया पे आ गए हम. हदिया के अंदर कबूल करना जरूरी है. आपके पास क्या है? आपके पास पोजेशन के अंदर आना जरूरी है. कल मेरे पास एक केस था, यहां का नहीं, कहीं और से आया था सवाल. वो कहते हैं कि मौलाना एक जो है मरने वाली है और वो किसी को अपना देना चाहती है, क्या मतलब मुंह बोली बेटी है, सही है, अडॉप्टेड डॉटर है, उसको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन मरने के बाद वी सेड इट कैन नॉट हैपन. मरने के बाद यू कैन नॉट गिव मोर देन 1/3 ऑफ योर एसेट्स, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं आप. अपनी जिंदगी के अंदर अगर वो हदिया दे दें, अपनी जिंदगी के अंदर हदिया दे दें, तो देन शी कैन बी द ओनर ऑफ दैट थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन हदिया के अंदर प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, हदिया के अंदर पोजेशन आनी चाहिए. इफ द पोजेशन इज नॉट देयर, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हदिया. व्हाट डज इट मीन? वो कहां गए यमन वाले भाई? लास्ट टाइम मिसाल दी थी,
بولا کہ اپنی بیگم کو آپ نے کہا کہ یمن میں جو وہ پورا جو ولا تمہارا ہوا. بھائی کدھر ڈاکیومنٹس کدھر ہے میرے پوزیشن؟ بولا ہو گیا تمہارا ہو گیا. یہ کام نہیں چلے گا. دین آپ ڈاکیومنٹیشن کر کے آپ کو دے رہا, یا آپ بولے میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے 1 لاکھ جو ہے کہ ڈالر تمہارے ہو گئے. تو بولا مولانا صاحب وہ ذرا چیک بک چیک جو سائن کر کے ٹرانسفر تو کیجیے آپ ذرا. سو صرف آپ بولیں گے تو بولنے سے کام نہیں چلے گا. تو دین زواڈی کے اندر آپ کو ایکسچینج کرنا اور ساتھ میں پوزیشن دینا ضروری ہے, ورنہ تو خمس آپ پر آئے گا. اگر خمس ہے تو آپ پر آ جائے گا. ایک چیز جو میں بالکل یہاں پر جانا چاہتا ہوں اس مسئلے پر, صدقے کے باکس کے اندر جو ڈالا جاتا ہے, ایران کے اندر اس طریقے سے باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مولانا گھر کے اندر جو ہے کہ ہم صدقہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں, کیا اس کو صدقہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. مولانا یہ جو باہر جو صدقے کا باکس لگا ہوا ہے اس کے اندر میں ڈالتا ہوں تو ول اٹ بی کاؤنٹڈ ایز صدقہ, یا جب بندے کے پاس پہنچے گا محتاج کے پاس تب یہ صدقہ مانا جائے گا؟ دیز آر سم کوسچنس. آیت اللہ سیستانی says there are 3 different things. نمبر 1 is scenario number A. چیریٹی باکسز جو ہیں وہ عام طور پہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز لگاتے ہیں. مثلا آپ کی جماعت, مثلا ہماری جماعت نے یہ باکس لگایا ہے, اگر یہ جو باکس لگا ہوا ہے جیسے ہی آپ اس کے اندر پیسہ ڈالیں گے اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایٹ صدقہ. دیر از نو پرابلم ان دیٹ. صدقہ مانا جائے گا آپ کا, آپ نے اس کے اندر ڈال دیا. کبھی کبھار ہوتا ہے باکسز وغیرہ ملٹیپل فیملی یا گروپس لگاتے ہیں. آپ کی بلڈنگ کے اندر کسی نے لگا دیا ہے, سو دیر آر فیملی ممبرس, وہ آپ سے جو ہے صدقہ کلیکٹ کر رہے ہیں. دیر از نو پرابلم ان دیٹ. اگر آپ صدقہ باکس کے اندر ڈالیں گے وہاں بھی صدقہ مانا جائے گا. دیر از نو ایشو ان دیٹ. دا تھرڈ کیس از ہیئر. سی پرسنل چیریٹی باکسز, آپ کے پاس گھر کے اندر آپ نے باکس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی says it will not be considered as صدقہ. سوری, اس کو صدقہ نہیں مانا جائے گا until and unless یہ پیسہ محتاج تک نہیں پہنچتا. محتاج کے پاس پہنچے گا تو صدقہ مانا جائے گا. You got the difference? So the boxes, charity boxes which charitable organizations are putting, are placing, اور کوئی فیملی ممبرس, کوئی ملٹیپل جو کہنے میں لوگ مل کر جو کام کرتے ہیں, مشکل نہیں ہے. لیکن گھر کے اندر اگر آپ ڈالیں گے صدقہ نہیں مانا جائے گا. اور اگر خمس کی ڈیٹ آ گئی you have to pay خمس on that. You have to pay خمس on that. یا صدقہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, سیٹنگ اسائڈ یہ چیریٹی, اس کو نہیں مانا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے, میں آگے جانا چاہتا ہوں میں اس کے اندر. جی, جو صدقہ دینا چاہتا ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلے بالغ ہونا چاہیے انسان جو صدقہ دینے والا ہے, بالغ ہو, عاقل ہو, عقل رکھتا ہو, رشید ہو. رشید یعنی سفی نہ ہو, بھورا نہیں ہو, یعنی فائنینشیل جو ہے کہ ہمیں کمپیٹنسی اس کے پاس ہونی چاہیے. یعنی وہ جانتا ہو کہ بھائی فائنینشیلی طور پر کیسے ڈیسیشنس لینے ہیں. کسی بھورے کو دے دیا تو سارا کا سارا دے کر آ جائے گا وہ. سو دیٹ فائنینشیل جو کہ ڈیسیشن لینے کی اس کے پاس کیپیسٹی. والنٹیریلی ہو, زبردستی نہیں. آپ نے کسی کو بلا لیا اور بولا اب آپ تو جو ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے پیسے دیں گے, آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, زبردستی نہیں. اور ولفلی اور فل انٹینٹ کے ساتھ ہوگا. محجور نہیں ہو. محجور ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ویک. محجور دوز پیپل ہو آر بینکرپٹ. اگر وہ جو بینکرپٹ ہے تو اس کے جو نام ہے وہ نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی اجازت پر دے سکتا ہے, مگر یہ کہ اتنا صدقہ دینا اس کے لیے ہارمفل نہیں ہو. ایسا نہ ہو سارا کا سارا پیسہ جا کے صدقے میں دے کر آ جائے اس کے بہاف پہ, یا کوئی ہارمفل نہیں ہو اس کے لیے, تو صدقہ دے سکتا ہے. سید اور غیر سید کا سوال بہت دفعہ ہوتا ہے, صدقہ اور غیر سید. دیکھیں, ہاشمی اینڈ ہاشمی, سادات اینڈ سادات, they can give صدقہ. Yeah, there is no problem. They can be the giver and the recipients. There is no problem. When it comes to the non-Hashimi, there is no problem in that. Non-Hashimi, غیر سادات اور غیر سادات, they can give and they can receive. The problem comes here when non-Hashimi, غیر سید gives صدقہ to Sayyid. So there are 3 different scenarios here, possible scenarios. Number 1, اگر زکات الفطرہ یا زکات الفطرہ ہے یا زکات المال ہے, مال کا جو زکات نکالتے ہیں اور یا فطرہ نکالتے ہیں آپ, this cannot be given to a sayyid from non-sayyid. I'm non-sayyid. If I give to a sayyid, it is not allowed. It is not allowed. اور یہ فطرہ بھی نہیں مانا جائے گا اس کو. صحیح ہے.
दूसरा भी ये नहीं माना जाएगा अगर गैर सैयद लाइक मी, इफ आई गिव सदका टू समवन हु सैयद, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत छोटी है और दफ़े बला के लिए है और ह्यूमिलिएशन है। इसकी एग्जांपल दीजिए आप। मैं जाके 1000 शीलिंग जाके एक सदका सैयद को जाकर दूं मैं 1000 शीलिंग, ह्यूमिलिएशन है ये। 1000 शीलिंग उसको जाकर दे रहा हूं मैं। सो आयतुल्लाह सीसानी अगेन ही सेज दैट प्रॉब्लमेटिक है ये, सदका ठीक नहीं है ये, कि नॉन सैयद सैयद को दे रहा है दफ़े बला के लिए और उसके अंदर ह्यूमिलिएशन है, इतना कम है, वो इतना कम है कि उसका ह्यूमिलिएशन है कि क्या दे रहे हो तुम। या गैर सैयद सैयद को सदका, द थर्ड कंडीशन विच इज कमिंग, यू कैन गिव सदका। गैर सैयद सैयद को दे सकता है। देखिए ज़कातुल माल ज़कातुल फितर यू कैन नॉट गिव। ज़कातुल माल ज़कातुल फितर दैट इज सदका वाजिब। सदका मुस्तहब इफ इट इज दफ़े बला एंड उसके साथ ह्यूमिलिएशन है, यू कैन नॉट गिव। दिस थर्ड वन यू कैन गिव। दिस वन इट इज परमिसिबल वेदर इट इज एन ऑब्लिगेटरी चैरिटी लाइक कफारा। आपको उसको कफारा था, दिस कफारा कैन बी पेड टू सैयद, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक इसी तरीके से रद्द मजालिम है, दिस कैन बी पेड एज वेल। इसी तरीके से फिदिया है, ये भी दिया जा सकता है। इसी तरीके से सदका मुस्तहबी है जिसके अंदर ह्यूमिलिएशन नहीं हो, सही है, ये भी दिया जा सकता है। गैर सैयद सैयद को दे सकता है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो यही मैंने कहा थर्ड दे सकते हैं आप, दैट कैन बी गिवन, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यहां कोई क्वेश्चन है, मैं यहीं पर ही एंड करूंगा। अगले सवालात ऐसे थे, अगर नेक्स्ट वीक मुझे टाइम मिला तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा किए हैं सदके के लिए, मसलन आपने नियाज के लिए पैसे जमा किए थे सदके के लिए, वो पैसे बच गए, आप क्या करें? व्हाट शुड वी डू विद दैट मनी? दिस इज वन थिंग। सेकंड, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन सदके के लिए पैसे जमा करते हैं, क्या इसमें से इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? या सदके के लिए आपने जमा किया था, 1 साल तक पड़ा रह गया पैसा, शुड आई पे खुम्स ऑन दैट और नॉट? सो दीज आर सम क्वेश्चंस इंशाअल्लाह ताला आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर जी। अच्छा, ये अच्छा सवाल था। आमतौर पे सादात ये समझते हैं कि सदका उन पर हराम है, नॉन सैयद से सदका या सदका लेना कुल्लन हराम है। इट्स अ मिसकंसेप्शन। सदका का मतलब क्या है? आप किसी की हेल्प कर रहे हैं कुर्बतन इलल्लाह, दैट इज सदका, दैट इज सदका। गिफ्ट कैन बी सदका, आपने किसी को गिफ्ट दिया है कुर्बतन इलल्लाह। सदके का कॉन्सेप्ट ये है, मतलब कि सदका ज़कातुल माल ज़कातुल फितरा ये नहीं दे सकते हैं, और इतना छोटा नहीं दे कि उसकी डिसरिस्पेक्ट हो सादात की। इसके अलावा दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रद्द मजालिम आप दे सकते हैं, आप जो है कफारा दे सकते हैं, फिदिया दे सकते हैं, सदकात मुस्तहबी यू कैन गिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, ये जो सवाल किया उन्होंने कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो एंड इन्फॉर्म दिस पीपल के दैट आई एम गिविंग यू सदका, देयर इज नो नीड। कुर्बतन अल्लाह इज इन योर हार्ट, बताने की जरूरत भी नहीं है उसको, ठीक है। या किसी को आपने कर्जा दिया था, आप बोले कर्जा ले लो आप मुझसे, कर्जे को आप बाद में माफ कर दीजिए, और आप उसको नहीं बताइए कि मैंने ये माफ किया है कुर्बतन अल्लाह सदके के तौर पे, दैट कैन बी डन एज वेल, ताकि उसकी भी इज्जत रिस्पेक्ट रह जाए और जो है कि आप उसकी हेल्प भी कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।